پیچھے غصہ جب آتا ہے تو اس کے پیچھے کئی اسباب ہوتے ہیں، تو غصہ ایک سمٹم کے طور پہ آگے ظاہر ہوتا ہے۔ غصہ اٹ سیلف کوئی مرض نہیں ہے، اٹ سیلف کوئی سٹیٹ نہیں ہے، کنڈیشن نہیں ہے۔ بہت سے اسباب انسان کے پیچھے جو نظر نہیں آتے موجود ہوتے ہیں، اور ان کا جو ایفیکٹ ہے وہ غیظ اور غضب کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے۔ تو یہ سمٹم ہے۔ جیسے آپ کو کوئی تکلیف ہے تو اس کا اظہار سر درد کے طریقے سے ہوتا ہے، آپ کو اندر کوئی انفیکشن ہے، اظہار بخار کی شکل میں ہوتا ہے، کوئی بلڈ ورکس آپ نہیں کرواتے، کوئی اور کمزوری ہے، اس کا اظہار آپ کو جسمانی کمزوری اور ہڈیوں میں دردوں کی شکل میں ہوتا ہے، کوئی تکلیف ہے اندر، اس کا اظہار آپ کے پیٹ میں یا کسی جسم کی جگہ پہ درد ہے، اس درد کی شکل میں ہوتا ہے، اندر انفیکشن ہے، اس کا اظہار آپ کو بلغم کی شکل میں ہوتا ہے، میوکس نکلتا ہے، بخار ہوتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ فلو ہوتا ہے، اس کا اثرات، ایک وائرس ہوتی ہے اندر، اس کا اظہار، یہ جو کورونا وائرس ہے یا کووڈ-19، تو وائرس دکھائی تو نہیں دیتا، اس کے سمٹمز نظر آتے ہیں کہ آپ کو کھانسی ہوتی ہے، آپ کا سانس تنگ ہوتا ہے، آپ کو بخار ہوتا ہے، یہ سارے سمٹمز ہیں۔ ان سمٹمز سے پتہ چلتا ہے کہ اندر کچھ ہے۔ تو طبیب اور معالج یعنی ڈاکٹر وہ جو اصل چیز ہے، سمٹمز کے ذریعے اس اصل مرض تک، روٹ کاز تک پہنچتا ہے، اس کو ایڈریس کرتا ہے۔ تو غصہ ایک سمٹم ہے، یہ بتاتا ہے کہ کوئی پرابلمز ہیں آپ کے اندر، یہ نیگیٹو ایفیکٹ ہے اس کا، اور اگر آپ اس کو کنٹرول نہیں کریں گے، روکیں گے نہیں، تو نتیجتاً یہ آپ کی مینٹل ہیلتھ کو بھی خراب کرے گا، آپ کی اسپریچول ہیلتھ کو بھی خراب کرے گا، مورل ہیلتھ کو بھی خراب کرے گا۔ تو اس کو نہ روکنے کی وجہ سے یہ غصہ اگر چلتا رہے، اور میں نے جیسا کہ پہلی ایک نشست میں عرض کیا تھا کہ اگر وہ اندر غصہ اندر رہے تو اس کو عربی زبان میں غیظ کہتے ہیں، جس کا ذکر والکاظمین الغیظ میں آیا ہے۔ اگر وہ زبان یا اعضاء کے ذریعے ظاہر ہو جائے، آدمی بول کر، گالی گلوچ کر کے، اونچی آواز سے بات کر کے، یا اپنے ہاتھوں سے، اپنے جسمانی اعضاء سے ظاہر کر دے، تو اس کو عربی زبان میں غضب کہتے ہیں، غضب۔ تو غیظ اور غضب دونوں کو اردو میں ہم غصہ کہہ دیتے ہیں، انگلش میں اینگر کہہ دیتے ہیں۔ تو یہ اگر رہے تو انسان کے اندر انگزائٹی پیدا ہوتی ہے، یہ کیفیت انسان کو پھر ڈپریشن کی طرف لے جاتا ہے، پھر انسان کے اندر اپنے گلٹی ہونے کا احساس پیدا ہوتا ہے، یعنی اپنے بارے میں اندر ایک غصہ اور نفرت جنم لیتی ہے، پھر دوسروں کے بارے میں بھی ایک نفرت جنم لیتی ہے۔ انسان فرسٹریٹ ہوتا ہے، اس کی ذہنی یکسوئی ختم ہوتی ہے، فریشنس نہیں رہتی طبیعت میں، اور پھر طرح طرح کے کام کرتا ہے، اس کا فوکس نہیں رہتا، بات کو سمجھنے کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے، ذہن منتشر ہو جاتا ہے۔ پھر بندہ اپنے اندر غصے کی وجہ سے آئسولیشن میں رہنا پسند کرتا ہے، بالکل سیپریٹ، کسی کے ساتھ میل ملاپ اچھا نہیں لگتا۔ جب آپ اپنے اندر اپنے لیے نفرت ڈیولپ کر لیں، دوسرے کے لیے نفرت ڈیولپ کر لیں، تو آدمی اس کے ساتھ انٹریکشن نہیں کرتا، دوستی نہیں کرتا، نفرت ہو جاتی، گویا نفرت کا راج ہو جاتا ہے۔ یہ چیزیں مینٹل ہیلتھ کو، ذہنی صحت کو بھی نقصان دیتی ہیں، اور اس کا پھر مینٹل ہیلتھ کے ساتھ پوری جو فزیکل ہیلتھ ہے، جسمانی صحت، اس پہ بھی اس کے اثرات ہوتے ہیں۔ سر درد بھی شروع ہو جاتا ہے، بعض اوقات آنکھوں کی درد بھی ہوتی ہے، اسی کیفیت کے اثر میں، اسی کیفیت کے دباؤ میں سٹومک بھی آپ کا اپسیٹ ہوتا ہے، بعض اوقات پیٹ خراب ہو جاتا ہے، ہارٹ کے پرابلمز ہو جاتے ہیں، بلڈ پریشر کے پرابلمز ڈیولپ ہوتے ہیں۔ یعنی آپ نے دیکھا کہ ایک روٹ کاز ہے، اس نے جنم لے لیا آپ کے غم و غیظ کی شکل میں یا غصے کی شکل میں، اور آپ اس غصے کو کنٹرول نہیں کر پائے، اس کو مینیج نہیں کر پائے، تو نتیجتاً ساری کی ساری شخصیت بیماریوں کا شکار ہوتی ہے۔ اور پھر وہ آدمی اپنے ارد گرد لوگوں سے، رہنے والوں سے کٹ آف ہوتا ہے، سوسائٹی سے کٹ آف ہوتا ہے۔ غصہ ظاہر کرنے والا شخص اپنی عزت کھوتا ہے، اس کا امیج خراب ہو جاتا ہے،
لوگ اس کے ساتھ تعلقات رکھنے سے گریز کرتے ہیں، اس کے ساتھ میل ملاپ میں کمفرٹیبل فیل نہیں کرتے، یعنی یہ مجموعی طور پہ اس کی پوری شخصیت پہ بہت سے منفی اثرات ہوتے ہیں، بہت سے منفی اثرات ہوتے ہیں، اور عزت اور وقار بھی چلا جاتا ہے۔ جب آدمی غصے سے بات کرتا ہے تو اس میں کبھی متانت، وقار اور عزت نہیں ہوتی، نہ لوگ اس کی طرف راغب ہوتے ہیں، رفتہ رفتہ لوگ اس کی بات کو معتبر ہی نہیں سمجھتے۔ یعنی یہ میں نے چند ایک چیزیں گنوائی ہیں کہ اس کے نقصانات کتنے ہیں، جسمانی نقصانات، ذہنی نقصانات، سماجی نقصانات، روحانی نقصانات، اور پھر آدمی غصے کی حالت میں اس کی سوچ بیلنس نہیں رہتی، حدود کو توڑ دیتا ہے، لوگوں کے حقوق اور واجبات نظر انداز ہو جاتے ہیں، ان کو بریک کرتا ہے، اللہ کو ناراض کرتا ہے، اوامر اور نواہی کو صحیح طریقے سے انجام نہیں دے سکتا، اور غصہ کرنے والے سے اللہ ناراض ہوتا ہے، اللہ سے دور ہو جاتا ہے، اللہ کے رسول سے دور ہو جاتا ہے، اس کی اپنے اندر دین اور روحانیت کی کمزوری ہو جاتی ہے، اس کے اندر جو لوگوں کے ساتھ شفقت کا برتاؤ کرنا، بھلائی کا برتاؤ کرنا، احسان کا برتاؤ کرنا، وہ سارا برتاؤ نفرت میں کنورٹ ہو جاتا ہے۔ تو ہزار ہاں نیکیاں ہیں، بھلائیاں ہیں جن سے انسان محروم ہو جاتا ہے، اور دانا نہیں رہتا، وہ اس کے اندر دانائی متاثر ہوتی ہے، چیزوں کا انالیسس نہیں کر سکتا، تحمل کے ساتھ جو چیز کو سمجھنا تھا، دوسرے کے رویے میں کہ مثبت پہلو کو دیکھنا تھا، حسن ظن کو قائم کرنا تھا، وہ سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، اس کی جگہ منفی سوچ، نیگیٹیوٹی، سوء ظن، ہر ایک کے بارے میں بدگمانی آ جاتی ہے، اور یہ چیزیں انسان کو بیمار کرتی ہیں۔